سونیا خاموشی سے ہینگر کو تکے جا رہی تھی جس میں خلائی جہاز شوٹنگ سٹار بند تھا۔ کچھ دن سے اس کی یہ عادت بن گئی تھی کہ وہ صبح اپنی روٹی لے کر یہاں آن بیٹھتی، روٹی کھاتی جاتی اور ہینگر کو تکے جاتی، اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آتے رہتے۔ وہ اور کرتی بھی کیا؟ سونیا کے ماں باپ ان ہزاروں لوگوں میں شامل تھے جنہیں زمین سے اوسیا نامی اس سیارے پر لا کر بسایا گیا تھا، اور پھر انہیں خود انہی کی زمین کے ایک طاقتور طبقے نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ یہ ہزاروں غلام اپنے آقاؤں کے لیے کھیتی باڑی کرتے اور ان کی خدمت کرتے۔ اگر ان کے طرز عمل سے بغاوت یا سرکشی کا ذرا سا بھی اشارہ ملتا تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ یہی سزا سونیا کے ماں باپ کو ملی تھی اور وہ اب اس سیارہ کی ہزاروں کی آبادی میں تنہا تھی۔ غلاموں کی اولاد ہونے کی وجہ سے سونیا باقاعدہ تعلیم سے محروم رہی، البتہ ایک رحم دل روبوٹ نے اسے کچھ غلاموں کی اولاد ہونے کی وجہ سے سونیا باقاعدہ تعلیم سے محروم رہی، البتہ ایک رحم دل روبوٹ سے اس نے چپکے کمپیوٹر اور اس کہکشاں کے بارے میں خاصی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ اسے سرکاری لنگر خانے سے صبح صبح ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا مل جاتا تھا جس پر وہ دن بھر گزارا کرتی۔ جب منہ کا مزہ بدلنے کو جی چاہتا تو وہ کوڑے دان کو کھنگال ڈالتی اور اسے کوئی بچی کھچی اچھی چیز کھانے کو مل جاتی۔ سونیا اسی سیارے پر پیدا ہوئی تھی، اس نے زمین نہیں دیکھی تھی، لیکن جب تک اس کی ماں زندہ رہی وہ اسے زمین کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ سونیا کو اپنی ماں سے یہ باتیں سن کر بڑا مزہ آتا تھا، کھیتوں کی باتیں، ہرے بھرے میدانوں کی باتیں، دریاؤں اور سمندروں کی باتیں، باغوں اور پھولوں کی باتیں۔ وہ اپنے ذہن میں ان باتوں کی بنیاد پر تصویریں بنایا کرتی تھی اور خوش ہوتی رہتی تھی۔ ماں نے اسے زمین پر رہنے والے انسانوں کے بارے میں بھی بتایا تھا اور ان کے لباس اور رہن سہن کے بارے میں بھی۔ ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ زمین پر غلامی ختم ہوئے تو صدیاں گزر گئیں اور وہاں سب برابر ہیں، لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں خود اپنی جنس کو دبانے اور کچلنے کا مادہ موجود ہے، لہٰذا جوں ہی اسے موقع ملا اس نے پھر یہی حرکتیں شروع کر دیں۔ سونیا کو معلوم تھا کہ اس ہینگر میں کئی خلائی جہاز ہیں اور ان میں شوٹنگ سٹار بھی ہے جو سارے خلائی جہازوں میں تیز رفتار اور جدید ترین ہے۔ سونیا ان جہازوں کو ہر سال جشن کے موقع پر دیکھتی تھی۔ یہ جشن اس دن منایا جاتا تھا جس دن انسان نے اوسیا سیارہ پر بستی بسانا شروع کی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ سونیا کے ماں باپ اور ہزاروں دوسرے انسانوں کی غلامی کا جشن تھا جو ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ اس موقع پر ساری بستی کو روشن کیا جاتا اور لیزر اسلحہ کی نمائش ہوتی، خلائی جہاز بھی صاف کر کے باہر نکالے جاتے اور ساری بستی والوں کو انہیں دیکھنے کا موقع ملتا۔ بستی کے آزاد لوگ ان سیاروں میں آمری کہکشاؤں کی سیر بھی کرتے تھے۔ رات کو جب اوسیا سیارہ کے تینوں چاند نکل آتے تو ساری بستی جگمگ جگمگ کرنے لگتی اور پھر جوہری آتش بازی چھوڑی جاتی۔ سونیا کو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی تھیں، لیکن اس کی سب سے زیادہ دلچسپی اس کھانے میں ہوتی تھی جو اس دن لنگر خانے میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ سال میں ایک ہی تو موقع آتا تھا جب اسے مزے مزے کے کھانے ملتے تھے۔ اس دن گوشت بھی ملتا اور میٹھا بھی، چاکلیٹ اور کیک بھی دیا جاتا تھا جسے وہ بڑی حفاظت سے رکھتی اور کئی دن تک تھوڑا تھوڑا کھاتی رہتی تھی۔ چاکلیٹ اور کیک بھی۔ سال میں ایک ہی تو موقع آتا تھا جب اسے مزے مزے کے کھانے ملتے تھے۔ اس دن گوشت بھی ملتا تھا اور میٹھا بھی، چاکلیٹ اور کیک بھی دیا جاتا تھا جسے وہ بڑی حفاظت سے رکھتی اور کئی دن تک تھوڑا تھوڑا کھاتی رہتی تھی۔ لیکن اس سال جشن کے قریب آنے پر نہ اسے وہ کھانا یاد آ رہا تھا، نہ جوہری آتش بازی اور نہ لیزر اسلحہ۔
اسے شوق تھا تو بس شوٹنگ سٹار کو دیکھنے کا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ کاش وہ بھی آزاد ہوتی تو خلائی جہاز میں بیٹھ کر کہکشاں کی سیر کرتی، کیسا مزہ آتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی روحیں اسے مل جاتیں، کیونکہ ساملی نے اسے بتایا تھا کہ اس سیارے پر جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روحیں کہکشاں کے مختلف سیاروں کا چکر لگاتی رہتی ہیں۔ پھر سونیا نے سوچا کہ خلا میں چکر لگانے کا کیا خاک مزہ آئے گا، جہاز میں بند اندھیرے میں، اور پھر ماں باپ کی روحیں ملیں بھی تو انہیں جہاز میں کون آنے دے گا۔ سونیا کو خود ہی اپنے بچگانہ خیالوں پر ہنسی آنے لگی اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ خلائی سفر کرنا ہی ہے تو زمین پر جایا جائے۔ اس کی ماں نے زمین کی جو خوبصورتی بیان کی تھی وہ اس کے ذہن میں تصویر بن کر ابھرنے لگی۔ ہر طرف ہریالی، ہر طرف پھول، چشمے، جھرنے، خوبصورت جانور اور پرندے، مہربان انسان، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور چیز، سب سے خوبصورت، سب سے مزیدار، اور وہ تھی آزادی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سونیا کا جسم کانپ گیا۔ بغاوت، سرکشی، آقاؤں کی نافرمانی، اسے فوراً اپنے ماں باپ کا انجام یاد آ گیا۔ انہوں نے بھی تو زمین پر واپس جانا چاہا تھا، آزادی کی خواہش کی تھی۔ سونیا نے زمین پر جانے کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور وہ ہینگر کے پاس سے اٹھ کر بھاگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سونیا کا جسم کانپ گیا۔ بغاوت، سرکشی، آقاؤں کی نافرمانی، اسے فوراً اپنے ماں باپ کا انجام یاد آ گیا۔ انہوں نے بھی تو زمین پر واپس جانا چاہا تھا، آزادی کی خواہش کی تھی۔ سونیا نے زمین پر جانے کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور وہ ہینگر کے پاس سے اٹھ کر بھاگی اسپیس کیمپ میں ساملی کے پاس پہنچی۔ دونوں میں دیر تک جشن کی باتیں ہوتی رہیں۔ ساملی نے بتایا، سنا ہے اس دفعہ زمین سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، وہ لوگ بہت سا سامان لائیں گے، لباس، زیور، کھانے پینے کی چیزیں۔ پاپا بتا رہے تھے کہ اطلاع کے مطابق یہ قافلہ مریخ پہنچ چکا ہے اور اب اس کی دوسری منزل ہمارا سیارہ ہے۔ اچھا، پھر تو خوب مزہ آئے گا، بڑی رونق ہو جائے گی ان لوگوں کے آنے سے، زمین کے بارے میں نئی معلومات ملیں گی، سونیا نے کہا۔ اور وہ نئی چیزیں جو لائیں گے، ساملی نے یاد دلایا۔ سونیا طنزیہ انداز میں ہنسی اور بولی، ہاں دیکھ، ہم بھی لیں گے۔ وہ لوگ جو چیزیں لا رہے ہیں ان کی ساری تصویریں خلائی اسٹیشن پر موصول ہو گئی ہیں، ساملی نے بتایا۔ ہمیں کیا، سچ پوچھو تو مجھے بس قافلے کے آنے کی خوشی ہے۔ سونیا نے جوں ہی جملہ پورا کیا اسے خیال آیا کہ وہ ساملی سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے ساملی کو غور سے دیکھا اور سوال کیا، تم نے ایک دن کہا تھا کہ میرے ماں باپ کی روحیں ہمارے سیارے پر منڈلاتی رہتی ہیں یا کہکشاؤں کے چکر لگاتی ہیں، آخر کیوں؟ وہ زمین پر واپس کیوں نہیں چلی گئیں؟ ساملی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میری ماں بتاتی ہے کہ مرنے والے کی روح اسی جگہ منڈلاتی رہتی ہے جہاں اس کے پیارے رہتے ہیں۔ تم یہاں اوسیا میں رہتی ہو، اس لیے ان کی روح بھی یہاں منڈلاتی رہتی ہے۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، اب کے لوگ ہیں نا، یعنی پڑھے لکھے، وہ روحوں کو نہیں مانتے۔ سونیا نے بڑے افسردہ لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ تو بہت برا ہوا، وہ زمین پر واپس جانا چاہتے تھے تو انہیں موت کی سزا ملی، اور اب وہ موت کے بعد آزاد ہو گئے تو میری وجہ سے ان کی روح زمین پر واپس نہیں جا سکتی۔ ہاں یہ تو ہے، ساملی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو پھر مجھے زمین پر واپس جانا چاہیے تاکہ ان کی روحیں بھی آزاد ہو جائیں، اور پھر میرا بھی دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں زمین پر چلی جاؤں اور وہیں رہوں اس خوبصورت دنیا میں۔ سونیا بولتی ہی چلی جا رہی تھی لیکن ساملی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، چھوڑو یہ باتیں، جو بات ممکن ہی نہ ہو اس کے بارے میں کیا سوچنا، اور پھر تم اپنے ماں باپ کا انجام دیکھ چکی ہو۔ چلو چل کر جشن کی تیاریاں کرتے ہیں۔ جشن کی تیاریاں زوروں پر تھیں، لوگوں کو زمین کے تجارتی قافلہ کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔
لیکن حفاظتی اقدامات بھی کیے جا رہے تھے کیونکہ اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بستی کے حفاظتی برقی حصار کا معائنہ کیا گیا اور اسے مزید مضبوط بنایا گیا۔ مہمان خانہ، نمائش گھر اور مختلف دفتروں میں لگے ہوئے مخبری کے آلات کو نئے سرے سے آزمایا گیا۔ تمام کمپیوٹرز کو صاف کیا گیا اور انجینئرز نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا۔ سپوٹر کے زمینی رابطہ پر مختلف تجربے کر کے یقین کر لیا گیا کہ یہ بہترین کام کر رہا ہے۔ دوسرے سیاروں سے سپوٹر کے رابطے بھی بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے۔ مریخ سے زمینی قافلے کے بارے میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے رپورٹیں موصول ہو رہی تھیں۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور زمینی قافلے کے آنے کا دن آن پہنچا۔ خلائی اڈہ پر حفاظتی انتظامات سخت تھے۔ غلاموں کا تو سوال ہی کیا، آقاؤں کی کونسل کے بھی صرف معزز لوگوں کو میئر کے ساتھ مہمانوں کے استقبال کے لیے جانے کی اجازت تھی۔ ان معزز اراکین کی تعداد 10 تھی۔ مہمانوں کی آمد پر آتش بازی اور موسیقی سے ان کا پرجوش استقبال کیا گیا اور یہ ساری کارروائی سپوٹر رابطہ پر زمین کے تقریباً سارے ہی ملکوں میں دکھائی گئی۔ جشن والے دن زمینی تجارتی قافلے کا اسٹال خاص و عام کی توجہ کا مرکز تھا۔ یہ بات اور ہے کہ عام لوگ اسے صرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ سکتے تھے، جبکہ خواص اپنی پسند کی چیزیں خرید بھی رہے تھے۔ سونیا کو نہ یہ چیزیں خریدنے کی خواہش تھی اور نہ انہیں دیکھنے میں دلچسپی۔ اسے دلچسپی تھی تو صرف خلائی جہازوں میں جو ہینگر سے باہر لا کر ایک قطار میں کھڑے کر دیے گئے تھے۔ درمیان میں زمینی مہمانوں کا خلائی جہاز بھی کھڑا تھا جس کا پائلٹ اس کے نزدیک ہی ٹہل رہا تھا۔ اسکاؤٹس کے حفاظتی دستہ نے خلائی جہازوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ لوگوں کو ذرا فاصلے سے انہیں دیکھنے کی اجازت تھی۔ سونیا اب مسلسل زمین کے خلائی جہاز کو تکے جا رہی تھی اور کبھی کبھی اس کی نظر پائلٹ پر بھی پڑ جاتی تھی۔ اس کی نظریں جہاز اور پائلٹ پر جمی تھیں لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ فضا اور خلا میں سفر کرتی ہوئی وہ زمین پر پہنچ چکی تھی۔ کبھی وہ دریاؤں میں تیرتی، کبھی پہاڑوں پر چڑھ جاتی، کبھی درختوں سے پھل توڑ کر کھاتی اور کبھی پھولوں کو سونگھتی۔ پتہ نہیں وہ ابھی کتنی دیر زمین کی سیر کرتی کہ اسے ساملی کی آواز نے چونکا دیا، چلو جلدی چلو، اسپیس کیمپ میں چاکلیٹ اور کیک تقسیم ہو رہا ہے۔ سونیا اپنی جگہ سے اٹھی اور خاموشی سے ساملی کے پیچھے چل دی۔ کیمپ میں پہنچ کر اس نے بڑی بے دلی سے یہ چیزیں لیں اور پھر واپس آ کر خلائی جہازوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ ساملی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کیا پھر زمین کے بارے میں سوچنے لگیں؟ ساملی سونیا کی بڑی اچھی دوست تھی لیکن وہ اب اسے بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ واقعی ہر وقت زمین کے بارے میں سوچا کرتی ہے۔ اس نے بات بناتے ہوئے کہا، نہیں، میں سوچ رہی تھی ہماری بھی کیا زندگی ہے، نہ جہاز کی سیر کر سکتے ہیں اور نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، نہ اسکول جا سکتے ہیں۔ ساملی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، اچھی اچھی باتیں سوچا کرو۔ میری ماں کہہ رہی تھی ہمیں حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے، سوچنے سے حالات تو نہیں بدل جاتے ہیں۔ ماں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے ماں باپ نے ایسا نہیں کیا تو انہیں سزا ملی۔ سونیا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ساملی کی ماں ٹھیک ہی کہتی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ بھی حالات سے سمجھوتا کر لیتے تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کا بھی کوئی گھر ہوتا، بہن بھائی ہوتے، وہ سڑکوں پر ماری ماری تو نہ پھرتی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اسے غصہ آ گیا اور وہ بولی، غلط کہتی ہے تمہاری ماں، مجھے فخر ہے کہ میرے ماں باپ غلامی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے۔ میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے خود بتایا تھا کہ آزادی ہمارا حق ہے۔ ساملی سونیا کو اور زیادہ رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا، دیکھو اس خلائی جہاز کے پائلٹ کی وردی کتنی خوبصورت ہے۔ کوئی بتا رہا تھا کہ یہ جتنے سیاروں پر گیا ہے اتنے ہی ستارے اس کی وردی پر لگے ہیں، 1 2 3 4 5، تو اوسیا چھٹا سیارہ ہے یہ جس پر آیا ہے۔
سونیا کو بھی پائلٹ میں دلچسپی محسوس ہوئی اور اس نے انگلی کے اشارے سے پائلٹ کی وردی پر ٹکے ہوئے ستارے گننا شروع کر دیے۔ پائلٹ نے دو بچیوں کو اپنے میں دلچسپی لیتے دیکھا تو وہ ان کے قریب آ گیا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ سونیا اور ساملی اچھل پڑیں اور خوشی اور تعجب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب میں ہیلو کہا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ پائلٹ نے پوچھا۔ میں سونیا ہوں اور میری دوست کا نام ساملی ہے، سونیا نے جلدی سے کہا۔ اور آپ کا نام؟ میرا نام کیپٹن سمین ہے۔ میرا تعلق تو زمین سے ہے لیکن میں آج کل مریخ پر رہتا ہوں۔ یہ تجارتی قافلہ زمین سے مریخ پر پہنچا تو ان کا پائلٹ بیمار ہو گیا، لہٰذا میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ پائلٹ نے اپنا پورا تعارف کرایا۔ سونیا نے خلائی جہاز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ممکن ہے کہ ہم اس جہاز کو اندر سے دیکھ سکیں؟ بہت دل چاہتا ہے میرا۔ کاش میں آپ کی یہ چھوٹی سی خواہش پوری کر سکتا، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ اسکاؤٹس جو یہاں گھوم رہے ہیں یہ تو آپ کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، مجھے افسوس ہے۔ پائلٹ کی بات پوری ہوئی ہی تھی کہ ایک اسکاؤٹ قریب آیا اور بڑی حقارت سے بولا، غلام لڑکیوں، ہمارے معزز مہمان کو تنگ نہ کرو، بھاگو یہاں سے۔ یہ اسکاؤٹس دراصل روبوٹس تھے جن کے دماغی سرکٹ کو خاص طور پر حفاظتی کاموں کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس سرکٹ میں یہ خصوصیت بھی رکھی گئی تھی کہ وہ آقاؤں کا احترام کریں اور غلاموں سے نفرت کے ساتھ ساتھ ان پر مسلسل شبہ بھی کرتے رہیں۔ اسکاؤٹ کی ڈانٹ سن کر سونیا اور ساملی دور بھاگ گئیں، لیکن پائلٹ کو اسکاؤٹ کی بات بہت بری لگی۔ وہ مصلحت کی بنا پر خاموش رہا، لیکن اس نے سوچنا شروع کیا کہ اوسیا کے حالات مریخ سے مختلف نہیں ہیں۔ وہاں اسکاؤٹ کی ڈانٹ سن کر سونیا اور ساملی دور بھاگ گئیں، لیکن پائلٹ کو اسکاؤٹ کی بات بہت بری لگی۔ وہ مصلحت کی بنا پر خاموش رہا، لیکن اس نے سوچنا شروع کیا کہ اوسیا کے حالات مریخ سے مختلف نہیں ہیں۔ وہاں بھی زمین سے لوگوں کو دولت کا لالچ دے کر بسایا گیا اور پھر ایک طاقتور طبقے نے ان سے غلاموں والا سلوک شروع کر دیا۔ کیپٹن سمین سوچنے لگا کہ کیا دوسرے سیاروں پر بستیاں بسانے کا مقصد یہی ہے کہ غلامی کی جو لعنت بمشکل زمین پر ختم ہوئی ہے اسے دوسرے سیاروں پر رواج دیا جائے۔ سمین کا تعلق مریخ کے معزز طبقے سے نہیں تھا، لیکن اس کی مہارت اور اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے اسے غلام بھی نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اس طرح وہ دونوں طبقوں کے بیچ میں تھا، لیکن اس کی ہمدردی غلاموں کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے روبوٹ اسکاؤٹ کا انداز بہت برا لگا۔ اس سال زمینی قافلہ کی وجہ سے جشن کی تقریبات ایک دن سے بڑھا کر 3 دن کر دی گئیں۔ دوسرے دن صبح ہی صبح سونیا خلائی جہازوں کے سامنے جا بیٹھی اور انہیں تکنا شروع کر دیا۔ آج وہ اکیلی تھی۔ کیپٹن سمین کی نظر اس پر پڑی تو اس نے دور سے ہاتھ ہلا کر اسے خوش آمدید کہا۔ کیپٹن خاصا محتاط تھا۔ وہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسکاؤٹس یا معززین میں سے کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ وہ سونیا میں دلچسپی لے رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اسکاؤٹس مارچ کرتے ہوئے کچھ دور چلے گئے تو کیپٹن سمین سونیا کے ذرا قریب آیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ آج تمہاری دوست ساتھ نہیں آئی، وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کا کام کر رہی ہے، تھوڑی دیر میں آئے گی، سونیا نے جواب دیا۔ اچھا، تو تم اپنی ماں کا ہاتھ نہیں بٹاتی، اسی لیے صبح سے یہاں آن بیٹھی ہو، کیپٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سونیا نے کیپٹن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کیپٹن اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے یہ کیا، میری بات کا برا مان گئیں؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے والدین کو سزا کے طور پر جان سے مار دیا گیا تھا، سونیا نے وضاحت کی۔ کیپٹن کو یہ سن کر بہت رنج ہوا اور وہ پوچھنے لگا، کیا قصور تھا ان کا؟ وہ غلامی کی زندگی سے تنگ آ گئے تھے، زمین پر واپس جانا چاہتے تھے، سونیا نے جواب دیا۔ روبوٹ اسکاؤٹس مارچ کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ کیپٹن تیزی سے اپنے خلائی جہاز کی طرف آ گیا، لیکن اس کے ذہن میں بار بار یہ الفاظ گونجنے لگتے تھے،
وہ غلامی کی زندگی سے تنگ آ گئے تھے، زمین پر واپس جانا چاہتے تھے۔ کیپٹن کو سونیا پر ترس آنے لگا۔ اس کی زندگی بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ بہتر ہوتا کہ اسے بھی ماں باپ کے ساتھ ہی ختم کر دیتے۔ سونیا ابھی تک وہیں بیٹھی تھی اور نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیپٹن ٹہلتا ہوا پھر اس کے قریب آ گیا۔ کیپٹن جوں ہی قریب پہنچا، سونیا نے دائیں بائیں دیکھ کر اچانک آہستہ سے سوال کیا، کیا تم مجھے زمین پر لے جا سکتے ہو؟ دیکھو، انکار نہ کرنا۔ کیپٹن نے کوئی جواب نہ دیا اور تیزی سے دور چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس اچانک سوال سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ سونیا دیر تک بیٹھی رہی لیکن کیپٹن پھر ادھر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد ساملی آ گئی اور وہ دونوں ان درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئیں جن کی کلمیں زمین سے لائی گئی تھیں اور انہیں بڑے تجربوں کے بعد اگایا گیا تھا۔ کیپٹن نے پھر سونیا سے بات نہیں کی لیکن سونیا سارے وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے سوچا کہیں کیپٹن اس کے ارادے اور خواہش کے بارے میں معززین کو نہ بتا دے۔ اگر کیپٹن نے ایسا کیا تو وہ گرفتار کر لی جائے گی اور اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ اس خیال سے چند لمحوں کے لیے سونیا پر خوف طاری ہو گیا، لیکن پھر اس کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگی، تو پھر کیا ہوا؟ اچھا ہے، میں اس مصیبت سے تو چھوٹ جاؤں گی۔ اور پھر ایک عجیب سا خیال سونیا کے دماغ میں آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مر جائے گی تو اس کی روح آزاد ہو جائے گی، پھر اس کی ملاقات اپنے ماں باپ کی روحوں سے ہوگی اور پھر وہ تینوں زمین پر چلے جائیں گے اور کسی ہرے بھرے میدان میں اپنا کیمپ لگا کر رہیں گے۔ ادھر کیپٹن عجیب الجھن میں پڑ گیا تھا۔ اسے سونیا سے ہمدردی ہو گئی تھی اور وہ اس کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس کام میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اگر یہاں کسی کو شبہ بھی ہو گیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ سونیا کی تو جان جائے گی، ہو سکتا ہے اسے بھی اوسیا کے قید خانے میں پوری عمر گزارنا پڑے یا اسے موت کے گھاٹ ہی اتار دیا جائے۔ تاہم کیپٹن نے اس بھیانک خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا اور انسانیت کا جذبہ اس کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سونیا کی خواہش پوری کرے گا۔ دراصل سونیا کے ایک جملہ میں اتنا اثر تھا کہ وہ کیپٹن کے لیے 1000 درخواستوں، 1000 خوشامدوں اور 1000 منتوں سے زیادہ وزن رکھتا تھا۔ جشن کا تیسرا اور آخری دن آ گیا۔ سونیا کیپٹن کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ صبح ہی صبح خلائی جہازوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کیپٹن نے اسے دیکھ لیا لیکن وہ فوراً ادھر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد موقع دیکھ کر وہ سونیا کے قریب آیا اور جلدی جلدی کہنے لگا، آج جشن ختم ہونے کے بعد ہمارا جہاز ہینگر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہینگر کا تالا کھولنا میرے بس میں نہیں، البتہ اپنے جہاز کا دروازہ کھولنے کی ترکیب میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ خلائی جہازوں کے قریب لوگ جمع ہو رہے تھے، لہٰذا کیپٹن وہاں سے دوسری طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بھیڑ چھٹی تو کیپٹن پھر سونیا کے قریب آ گیا اور بولا، میں نے بہت سوچا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہینگر کا تالا کس طرح کھلے گا۔ ہم لوگ پرسوں جا رہے ہیں، صرف کل کا دن بیچ میں ہے۔ تم شام کو درختوں کے جھنڈ میں آ جاؤ، کسی کو ساتھ نہ لانا اور نہ بتانا۔ ٹھیک ہے، سونیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر سیدھی اپنے استاد روبوٹ کے پاس پہنچی۔ کیا بات ہے، آج بہت دن کے بعد دکھائی دیں؟ استاد نے پوچھا۔ ہاں، وہ جشن ہو رہا تھا نا، میں اور ساملی اور سارے بچے اس میں مگن تھے، سونیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں جو پڑھایا تھا وہ اور جو باتیں سیاروں کے بارے میں بتائی تھیں وہ تمہیں یاد ہیں؟ رپورٹ نے پوچھا۔ سونیا نے استاد سے اور قریب ہوتے ہوئے چپکے کہنا شروع کیا، میرے استاد، مجھے سب یاد ہے، لیکن میں اس وقت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ استاد چونک گیا اور بولا، کیوں، خیریت تو ہے؟ بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سونیا سوچ میں پڑ گئی کہ وہ روبوٹ سے دل کی بات کہے یا نہ کہے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ سارے روبوٹ معززین کے تابع دار اور غلاموں کے مخالف ہیں،
لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ استاد روبوٹ کے دماغی سرکٹ میں خلل واقع ہو گیا ہے اور وہ غلاموں کا طرفدار ہو چکا ہے۔ تاہم اسے اتنا ضرور اندازہ تھا کہ اس روبوٹ کو اس سے ہمدردی ہے، ورنہ وہ اسے سیاروں، کہکشاں اور کمپیوٹر کے بارے میں کیوں بتاتا؟ کس سوچ میں پڑی ہوئی ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ استاد نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ میرے استاد، بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ میرا دل زمین پر جانے کو چاہتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایسی بات نہ کروں کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ میں چپ ہو گئی، لیکن یہ خواہش اب اور زیادہ ہو گئی ہے اور اب یہ موقع آیا ہے کہ میری یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے اگر آپ مدد کریں تو۔ سونیا نے آخر ہمت کر کے دل کا حال کہہ ہی دیا۔ بڑی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ میں مدد کا وعدہ نہیں کرتا، پہلے تم پوری بات بتاؤ۔ میرے استاد، بات یہ ہے، زمین سے جو خلائی جہاز آیا ہے اس کا کیپٹن مجھے… سونیا پھر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر اس نے پوری بات بتا دی تو کیپٹن سمین کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، لیکن اس نے روبوٹ کی ہمدردی پر بھروسہ کرتے ہوئے پھر اپنی بات شروع کی۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ کیپٹن مجھے زمین پر لے جانے کو تیار ہے، لیکن اس کا خلائی جہاز ہینگر میں ہے۔ پرسوں وہ لوگ جا رہے ہیں، مجھے کل شام کو وہاں جا کر اس میں چھپنا ہے، لیکن ہینگر کا تالا کس طرح کھلے گا؟ روبوٹ نے کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ اس کے سرکٹ کی جھنجھناہٹ بڑھ گئی۔ معلوم ہوتا تھا وہ سخت الجھن میں ہے۔ روبوٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر پھر واپس آیا اور اپنا اطمینان کرنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ میں تمہیں کوڈ بتا بھی دوں تو بیکار ہے۔ تم تالا کھولنے کے لیے کمپیوٹر کے بغیر کوڈ استعمال نہیں کر سکتی۔ سونیا جلدی سے بولی، میرے استاد، آپ نے تو مجھے کمپیوٹر استعمال کرنا سکھایا ہے۔ آپ مجھے اسکول کا جے بی کمپیوٹر یا واچ کمپیوٹر فراہم کرتی ہیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے کوڈ سے تالا کھول لوں گی۔ نہیں، یہ خطرناک بات ہے۔ اگر تم کمپیوٹر کے ساتھ پکڑی گئیں تو سب کی شامت آ جائے گی، اور میں کیپٹن کو کوڈ نہیں بتانا چاہتا۔ اس میں بھی خطرہ ہے، یہ راز کھل سکتا ہے یا پھر کیپٹن اس سے کوئی ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے، میں خود وہاں جا کر اپنے کمپیوٹر سے کوڈ استعمال کروں، لیکن میرے وہاں جانے میں بھی خطرہ ہے۔ لوگوں کو شبہ ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے وہ یہ سوچیں گے کہ جشن ختم ہونے کے بعد میں اسکول چھوڑ کر ہینگر کے پاس کیوں گیا۔ سونیا بولی، لیکن یہ کام تو آپ ریموٹ کنٹرول سے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ زمینی قافلے کی آمد کے موقع پر حفاظتی کارروائی کے طور پر سارے ریموٹ لنکس ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ ان کی روانگی کے بعد ہی کام شروع کریں گے۔ اب صرف مرکزی کنٹرول روم ہی ریموٹ کنٹرول استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب ایک ہی صورت ہے۔ روبوٹ استاد یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سونیا بڑی بے چینی سے بولی، میرے استاد، جلدی سے بتائیے وہ کیا ترکیب ہے؟ روبوٹ کے دماغی سرکٹ نے اسے احتیاط کی تاکید کی۔ وہ بولا، تمہیں اس سے کیا سروکار؟ تم جب کل شام وہاں پہنچو گی تو تالا کھل چکا ہوگا، ذرا سی بے احتیاطی سے بھانڈا پھوٹ سکتا ہے۔ سونیا کا وقت بڑی بے چینی سے گزر رہا تھا۔ وہ ساملی سے ملنے سے بھی کترا رہی تھی کہ کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو وہ اس کا ارادہ بھانپ لے یا اس کے چہرے سے تاڑ لے۔ شام ہوئی تو وہ کیپٹن کی ہدایت کے مطابق اس سے ملنے درختوں کے جھنڈ میں پہنچی۔ کیپٹن وہاں پہلے سے موجود تھا اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بے حد افسوس ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ سونیا کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیپٹن نے بات جاری رکھی، میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے ہینگر کے تالے کا کوڈ پتہ چل جائے، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ سونیا نے جلدی سے پوچھا، صرف ہینگر کے تالے کی بات ہے؟ ہاں، باقی کام میرا ہے، وہ ہو جائے گا، کیپٹن نے جواب دیا۔ سونیا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے سرگوشی کے لہجہ میں کیپٹن سے کہا، اس کی فکر تم نہ کرو، ہینگر کے تالے کے کھلنے کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔
لیکن کیسے؟ کیپٹن حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن یہ کام ہو گیا ہے، سونیا بولی۔ کیپٹن نے جلدی سے ایک چھوٹا سا آلہ جیب سے نکالا اور اس کا بٹن دبا کر سونیا سے کہا، اس جگہ اپنا انگوٹھا رکھ دو۔ سونیا نے آلے پر انگوٹھا رکھا۔ بس ٹھیک ہے، تمہارے انگوٹھے کے یہ نشان کمپیوٹر میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ جب میرے خلائی جہاز کے پاس پہنچو تو اس کے دروازے پر لگے ہوئے پینل پر اپنا انگوٹھا، میرا مطلب ہے یہی الٹے ہاتھ والا انگوٹھا رکھ دینا۔ دروازے کا تالا فوراً کھل جائے گا، تم اس میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لینا اور اس جگہ جہاں تم نے مجھے بیٹھا دیکھا تھا میرا انتظار کرنا، یعنی کاک پٹ میں۔ یہ کہہ کر کیپٹن جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن شام کو سونیا دیر تک ساملی سے باتیں کرتی رہی۔ وہ زمین پر جانے کے خیال سے تو بہت خوش تھی، لیکن اسے ساملی سے بچھڑنے کا رنج بھی تھا۔ رات ہوئی تو سونیا ساملی کے پاس سے اٹھی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس نے جو کوٹ پہن رکھا تھا اس کی جیب میں روٹی تھی اور ایک چھوٹی سی ٹارچ اور ایک چاقو۔ سونیا ہینگر کے قریب پہنچی تو ڈر کر ٹھٹک گئی۔ ہینگر کے دروازے کے قریب اسکاؤٹ کھڑا تھا۔ سونیا نے چاہا کہ واپس چلی جائے، لیکن اس کے کانوں میں آواز آئی، سونیا ڈرو نہیں، ادھر آؤ۔ سونیا حیران ہو کر آگے بڑھی۔ اس نے ہلکی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ اس کا استاد اسکاؤٹ کی وردی پہنے کھڑا تھا۔ سونیا کو یاد آیا کہ وہ استاد بننے سے پہلے اسکاؤٹ رہ چکا تھا اور یہ وردی اسی زمانے کی تھی۔ استاد روبوٹ نے جلدی کوڈ نمبر کمپیوٹر پر ملاتے ہوئے کہا، لوگوں کے شک سے بچنے کا یہی طریقہ تھا کہ میں اس پرانی وردی سے کام لوں، اور مجھے یہاں وردی پہنے کھڑا دیکھ کر کوئی اسکاؤٹ بھی میرے پہرے کے لیے دروازے پر نہیں آیا۔ لیکن جلدی کرو، قریب ہی دوسرے اسکاؤٹس موجود ہیں۔ سونیا جلدی سے جہاز کے دروازے پر آئی، انگوٹھا پینل پر رکھا اور دروازہ کھل گیا، اور وہ چپ چاپ جہاز کے اندر جا کر کاک پٹ میں بیٹھ گئی۔ رنج اور خوشی کے ملے جلے جذبات نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ اوسیا میں پیدا ہوئی تھی اور اسے سرزمین سے محبت تھی کہ رنج اور خوشی کے ملے جلے جذبات نے اسے بے چین رکھا۔ وہ اوسیا میں پیدا ہوئی تھی اور اسے اس سرزمین سے محبت تھی، لیکن آزادی کی چاہ جو اسے اپنے ماں باپ سے ورثہ میں ملی تھی اسے یہاں چین سے نہیں رہنے دیتی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہینگر کا دروازہ کھلا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کیپٹن سمین شوٹنگ سٹار کی طرف آ رہا ہے۔ سونیا کو اطمینان ہوا اور وہ خاموش بیٹھ گئی۔ کیپٹن نے جہاز کا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ وہ سونیا کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، مجھے تمہارے ساتھ چلنے کی بے حد خوشی ہے۔ اب ہم جب تک روانہ نہ ہو جائیں تم اس جگہ بیٹھی رہو تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے، اس نے پائلٹ سیٹ کے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیپٹن نے خلائی جہاز باہر نکالا اور وفد کے اراکین اوسیا کے معززین سے رخصت ہونے لگے۔ رخصتی تقریبات مکمل ہوئیں اور وہ سب جہاز میں آ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کیپٹن ابھی تک خوف زدہ تھا کہ کہیں کوئی کاک پٹ میں نہ آ جائے۔ ادھر سونیا پر بھی خوف طاری تھا، لیکن خیریت گزری۔ جہاز خلا میں پرواز کر رہا تھا۔ سونیا نے دیکھا کہ اوسیا ایک تارا بن کر بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے ماں باپ کی روحیں خلائی جہاز کے ساتھ ساتھ زمین کی جانب پرواز کر رہی ہیں، آزادی کی جانب، ظلم اور غلامی سے بہت دور، اندھیرے سے روشنی کی جانب۔